العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں گزر جائے، نیکیوں میں بسر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں بسر ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نیت کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اسی سے انشاءاللہ میں آپ بھی جان جائیں گے کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے۔ اللہ کے نبی، پیارے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں، مالک میں دنیا میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قصبہ ہے، گاؤں ہے، وہاں ایک قصاب ہے، اس سے جا کر ملیے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے پاس پہنچے، اور حالانکہ ناواقفیت ہے لیکن مہمانی کے لیے اس نے یہ شرف پایا اور قبول کیا، کہا کہ حضور میرے مہمان بن جائیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس کے ہاں جب جاتے ہیں اور جا کر رہے، اب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے اپنے پاس ایک بڑا سا ٹوکرا رکھا، اب 2 نوالے وہ ڈالتا ہے اس ٹوکرے میں اور ایک نوالا خود کھاتا ہے۔ یہ منظر بار بار وہ کر رہا ہے، اتنے میں باہر دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جیسی وہ دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے، دروازہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ باہر کون آیا ہے، ادھر اللہ کے نبی، پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس ٹوکرے میں کیا ہے۔ دیکھا کہ 2 ضعیف العمر ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے جو ضعیف العمر ہے، یعنی بزرگ ہیں۔ اب یہ کیفیت جب دیکھی اور انہوں نے، ان دونوں بزرگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر ایک معاملہ یہ ہوا کہ دونوں ہی انتقال کر گئے۔ ان دونوں نے دیکھا اور دونوں انتقال بھی کر گئے۔ ابھی اسی اثنا میں جب وہ قصاب آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ میرے والدین تو انتقال کر چکے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس کا اندازہ کیسے ہوا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والدین اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لیں۔ تو آج اچانک ان کا یوں دنیا سے چلے جانا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب مزید وہ قصاب کہتا ہے کہ میری والدہ ہمیشہ مجھے یہ دعا دیا کرتی، جب کھانا کھا چکتی مجھے دعا دیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، میں جنت کا ساتھی دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ پاک کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں، اور اللہ پاک نے تمہیں میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا مدنی چینل کے ناظرین، والدین کی دعا وہ رنگ لاتی ہے کہ جو بندہ ساری زندگی محنت، مشقت، مجاہدے کرنے کے بعد بھی مقام، مرتبہ نہیں پا سکتا، وہ ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھیں تو سرور ملتا ہے، جن کی باتیں سنیں تو سکون ملتا ہے۔ والدین یقیناً دلوں کا سرور ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی رہے گا مدنی چینل کے ناظرین، دلوں کا سرور۔ یقیناً دلوں کا سرور والدین ہے۔ اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ والدین کے حوالے سے قرآن مجید
ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم ضرور لیں گے آپ کی کالز کو، آپ کے ایس ایم ایس کو، آپ کے کمنٹس کو بھی انشاءاللہ ضرور لیا جائے گا۔ اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، ضرور ہمیں کال کیجئے، ایس ایم ایس بھی کیجئے، اور واٹس ایپ کرنا چاہیں 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ان کو منچ پر دعوت دیتے ہیں، کون کون ہوں گے؟ انشاءاللہ شاہد مدنی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں شاہد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے شاہد بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، آئیے تشریف رکھیے، مرحبا۔ عادل اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، عادل بھائی بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے عادل بھائی کو، تشریف رکھیے۔ اور ہمارے ابراہیم بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی آج بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کی حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے، آپ کے ایس ایم ایس کو بھی شامل کریں گے۔ آپ چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ مبلغین سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ عادل بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ مفتی کفیل صاحب کی بھی زیارت کریں گے، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے شرعی سوالات کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ابھی بڑھیں گے ہم عادل بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں عادل بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی عادل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اسے کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اسے کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، تمہارے کرم
مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت ہے وادی عمر پہ خالق کی رحمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا اور تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا آقا تمہارے ہی دربار راہوں میں منگتا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا آقا تمہارے ہی دربار راہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا سخی ہے جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب سی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہی پہ ڈھلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے بابا گرنے والے جہاں سمجھتے ہیں جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا اور ہزاروں کی میں خار
شب و روز پیتے ہیں عرفان کے ساغر، ہزاروں کی میخوار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے ہیں عرفان کے ساغر، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، یہ ساقی کاثر کی دریا دلی ہے، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، یہ ساقی کاثر کی دریا دلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عاشقوں کا ہجوم۔ ابھی تو رمضان المبارک میں عاشقوں کی ایک تعداد آقا کے قدموں میں حاضر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک سب عاشقان رسول کا وہاں جانا قبول فرمائے، اور یقیناً میرے آقا وہ ہیں کہ جو اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کی جھولیاں بھرتے ہیں اور بھر بھر کے عطا کرتے ہیں، وہاں سے تو خالی لٹایا ہی نہیں جاتا نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا بس ہو، حضور عطا کرتے ہیں، حضور عطا کرتے ہیں۔ جو بھی جس نے مانگا ہے نا، حضور کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا ہے، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھر بھر کے عطا کیا، اتنا عطا کیا ہے کہ پھر تو کوئی کمی رہی نہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، بے پناہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں، حضور کے عشق میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دل کا سرور یعنی والدین آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ بھی کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کرنا چاہیں آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے مشورہ کلام بھی سن سکتے ہیں، اور اگر مفتی صاحب سے کوئی شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور کال کے ذریعے بھی، کمنٹس کے ذریعے بھی آپ مفتی صاحب کی طرف سوال اپنا بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک صاحب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں، صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب والدین کی عظمت، والدین کا مقام قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا ہے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان پر جو بھی نعمتیں ہیں، سب سے بڑھ کر نعمتیں تو رب العزت کی ہیں، کہ ساری نعمتیں ہی اس کی طرف سے عطا کردہ ہیں،
لیکن اس کے بعد اگر انسان کے اوپر کوئی احسانات ہیں تو وہ اس کے والدین کے، واہ واہ سبحان جن اللہ. کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ پاک نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ جو بیان کیا وہ والدین کے حسن سلوک کو بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جی. اور حدیث طیبہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ والدین کی اطاعت کے اندر رب کی جو ہے وہ رضا ہے. والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والدین کی نافرمانی میں رب تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ پاک کی جو ہے وہ ناراضی ہے. تو ہما جنتو کا و ہما نارو کا فرمایا گیا کہ وہی دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور وہ دونوں تمہاری جہنم بھی. ان کو راضی کر کے جنت میں بھی جا سکتے ہو اور ان کو ناراض کر کے تم جہنم میں جانے کا بھی سبب، جہنم میں بھی جو ہے وہ جا سکتے ہو. اللہ اکبر. تو لہٰذا والدین انسان کی زندگی کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان متعارف اپنے والدین سے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے. جی. اور والدین کا جو احسان ہے اور جو ان کی طرف سے انسان کی مدد ہے وہ اس وقت میں ہوتی ہے جب کوئی بھی آپ کی مدد جو ہے وہ کرنے والا نہیں ہوتا. اس وقت سے لے کے وہ آپ کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ بہرحال اس مقام تک والدین لے آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی زندگی کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کر لیتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے والدین کی، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر جائیں تو والدہ کی جو مشقتیں برداشت کرنا حمل کے معاملات میں، دودھ پلانے کے ایام میں، وہ بہرحال جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اس معاملے کے اندر. اللہ اکبر. تو انسان کو ہمیشہ اپنے والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ ان کو اف تک مت کہو اور ان کو جھڑکو مت اور ان کے ساتھ قول کریم کہو، یعنی نرم انداز میں ان کے ساتھ بات چیت کرو. تو یہ والدین کے ساتھ گفتگو اور ادب و آداب میں بیان کیا کہ اف تک نہ کہو. اف ایک جملہ ہے ہمارے ہاں عرفاً اگر ہم کہیں تو بہت ہلکا سا جملہ کہ کسی چیز میں اگر مجھے تھوڑی سی بھی جو ہے وہ ناگواری محسوس ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اف یار یہ کیا ہو گیا. جی. تو یہ جملہ تک والدین سے کہنے سے منع کیا گیا کہ یہ اتنی سی بھی ناگواری کی بھی جو ادنا سی چیز ہے وہ بھی تمہارا اس کا اظہار والدین کے لیے نہ ہو. جی. یہاں اگر مجھ سے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اف سے منع کیا نا، بھلے پھر جھڑکتے رہو، اف نہیں کرنی، جھڑک دینا ہے، اف نہیں کرنی، گالیاں دے دینی ہے، اف نہیں کر دینی، معاذ اللہ بعض بدبخت تو ایسے بھی ہیں کہ جو مارتے بھی ہیں معاذ اللہ. تو کیا اس کی بھی پھر اجازت ہو جائے گی؟ ہرگز اجازت نہیں ہوگی. اولن تو اگلی آیت میں ہی فرمایا، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت. اور دوسرا اف، یعنی جب بھی کسی کام کے ادنا حصے سے منع کر دیا جائے تو اس سے اوپر کی ساری چیزیں تو بدرجہ اولا جو ہے وہ منع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ اف تک نہیں کہہ سکتے تو پھر اس سے اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو بدرجہ اولا ہی جو ہے وہ حرام ہو گئی ہیں، سب سے ادنا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے بالکل جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ رویہ وہ اختیار نہیں کرتے جو در حقیقت ان کا حق اور مقام ہے. اور یہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں یا دنیاوی لوگ زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن دینی طبقہ رکھنے والے افراد بھی بسا اوقات محبت کے اندر بھی وہ غصے کا اظہار کر بیٹھتے ہیں. جیسے والدین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپا جب آتا ہے تو آدمی دوا کھانے میں چڑچڑا ہو جاتا ہے اور دیگر چیزوں میں ہوتا ہے. تو اب اس وقت کے اندر بھی آپ کو یہ نہیں کرنا کہ جناب آپ ان کو دوا کھانے پر غصے کا اظہار کریں. یہ بھی وہ وقت ہے کہ یعنی وہ آگے سے یقیناً دیکھیں کہ وہ ایسے بسا اوقات بڑھاپے میں ایسی زندگی ہو جاتی ہے کہ آدمی بہت بچکانہ حرکتیں بھی کرتا ہے. لیکن ایسے وقت میں آپ کو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہی حرکتیں میں بھی ان کے سامنے کیا کرتا تھا جب میں بچہ تھا. تو کیا یہ مجھے جو ہے وہ اس طرح ڈانٹتے تھے، جھڑکتے تھے یا مجھے پیار کرتے تھے؟ تو جس طرح انہوں نے ہماری وہ ساری تکالیف برداشت کی، اسی طرح آج اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اسے برداشت کرنا چاہیے. اور تکلیف پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، والدین بہت کم ہی ہوتا ہے کہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر اپنی اولاد کو کوئی تکلیف جو ہے وہ پہنچائیں. عام طور پر یا تو غیر دانستہ طور پر ہوتی ہے یا در حقیقت وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ اپنی اولاد کو ہی کسی تکلیف میں جانے سے بچا رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کئی والدین ہوتے ہیں دوا کی طرف نہیں جاتے، علاج کی طرف نہیں جاتے. ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یار اس طرف جائیں گے تو اولاد کا خرچہ ہو جائے گا. تو وہاں بھی ان کا جو اصل ہے کہ وہ اپنی تکلیف، اپنی بیماری برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتے.
تو دنیا میں کون سا ایسا انسان ہوگا جو آپ کے لیے اتنا فکر مند ہو جتنا آپ کے والدین فکر مند ہوتے ہیں؟ بے لوث رشتہ ہے نا مفتی صاحب، بالکل۔ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ واقعتاً جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ ہے نا، وہ والدین کا رشتہ ہے۔ بے لوث محبت کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، دیکھیں قرآن و حدیث نے ہمیں ادب کا کہا ہے، آپ ادھر دوسری طرف ان کی محبتوں کو بھی تو دیکھیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر جو محبت اس دنیا میں کی جاتی ہے، ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت۔ آپ تھوڑی سی تکلیف اگر بچے کو ہو جائے تو ساری رات اجیرن ان کی ہوتی ہے، ساری رات سر پر بیٹھے رہیں گے۔ اور بالمقابل ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے چلے جائیں کہ بوڑھا والد ہے، بوڑھی والدہ ہے، رات ساری تکلیف میں گزری اور ہم دوسرے روم میں سکون سے سو رہے ہیں۔ بچپن میں کیا ایسا ہوتا تھا، آپ کو ہلکا سا بخار ہوتا تھا نا، کھانسی، تو ایک سرہانے ایک طرف ماں ہوتی تھی اور دوسری طرف والد ہوتا تھا۔ کبھی آپ کے ہاتھوں کو ملا جا رہا ہے، کبھی آپ کے سر کو دبایا جا رہا ہے، کبھی تلیوں کی مالش ہو رہی ہے، کبھی پٹیاں کی جا رہی ہیں، کوئی ٹھنڈی پٹیاں کی جا رہی ہیں، میرے بچے کا بخار اتر جائے، میرے بچے کا بخار اتر جائے۔ آج وہی بچہ کتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ ماں باپ کھانس رہے ہیں، تکلیف میں پکار رہے ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ آپ ان کی محبتوں کو تو دیکھیں، جو جس محبت کے ساتھ انہوں نے آپ کو پروان چڑھایا ہے، پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے، یعنی آپ کی پیدائش پر والدین نے کتنی خوشیاں منائی تھی۔ آپ نے پہلا قدم رکھا تھا تو انہوں نے مٹھائیاں تب بھی تقسیم کی تھی، آج میرا بچہ چلنے لگا ہے۔ آپ نے بولنا شروع کیا تھا تب بھی مٹھائیاں تقسیم کی تھی، آج میرا بچہ بولنا شروع ہے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تب بھی مٹھائیاں تقسیم کی، آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا تب بھی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ آپ اسکول گئے، آپ دینی علم حاصل کیا، آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ کے آگے بڑھتے 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 آپ دیکھیں تو صحیح نا، یہ دعائیں کن کی تھیں؟ ساری رات مصلے پر کون بیٹھا رہا؟ آپ باہر تھے تو مصلے پر کون تھا؟ مصلے پر آپ کی والدہ بیٹھی تھی جو آپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آج جس مقام پر بھی ہیں، جس عہدے پر بھی آپ فائز ہیں، یقیناً یہ والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں جو کامیابی ہے، یقیناً اس میں والدین کی دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہے۔ ابراہیم بھائی، میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی آئے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میں والدین کس طرح، ان کی خدمت کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار جو ہے وہ دنیاوی ترقی کو سمجھا جاتا ہے، اور دنیاوی طور پر جس کے پاس مال و دولت اور عہدہ اور منصب ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بظاہر کسی کے پاس مال دنیا اتنا زیادہ نہ ہو تو اسے گویا کہ کامیاب تصور نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ جو بندہ اپنے والدین کا باادب ہے اور یوں کہیں کہ سعادت مند اولاد ہے، وہ حقیقت میں کامیاب ہی ہے۔ اور جو بندہ ظاہری طور پر جس کے پاس مال دنیا بھی ہو اور بظاہر اس کے پاس کوئی عہدہ اور منصب دنیاوی طور پر اسے مل بھی گیا ہو، تو یہ اس کی قطعی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہ حقیقت میں کامیابی کا معیار تو حقیقت میں آخرت ہی ہے۔ اور ہم اسے قبلہ مفتی صاحب سے حدیث مبارکہ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و ہما نارک، یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغم عنفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ عرب کے اندر جو ہے وہ یوں کہیں کہ بربادی کے لیے ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ راغم عنفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر، کہ کسی نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا، اور پھر فرمایا ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوا۔ اب دیکھیں، یہاں کوئی مال و دولت کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں کوئی دنیاوی منصب یا دنیاوی ترقی معیار نہیں ہے، بلکہ معیار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا ایک کو، بڑھاپے کے اندر پایا لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بربادی کا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ گر ہونے لگے، تو پہلے اسٹیپ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو آمین فرمایا، دوسرے پر بھی آمین فرمایا، اور تیسرے پر بھی آمین فرمایا۔ جب منبر اقدس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے خطبے کے بعد،
تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی 3 وجوہات ارشاد فرمائی. ایک، رمضان کے روزے جسے ملے، رمضان ملا اور اس میں جو ہے وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. دوسرا ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. جی. تو اس کے بارے میں جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی دعا پر آمین ارشاد فرمایا. اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین جو ہے وہ فرمایا. اب دیکھیے ایک طرف سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی دعا ہے اور اس پر آمین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سید المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ. تو اس دعا کی قبولیت میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا. تو اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر ہمارے پاس کوئی دنیاوی منصب ہے، دولت ہے، عہدہ ہے اور لوگوں کے اندر بڑی جاہ و منصب ہے. اچھا شاہ صاحب، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات دنیاوی طور پر کسی کو عزت مل جاتی ہے نا، تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر والدین جو ہے وہ سادہ طبیعت کے ہیں، ان کے بظاہر جو ہے وہ یوں کہیں کہ گیٹ اپ ایسا ہے، ان کا پہناوا ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ میری کلاس کے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ مایوس سمجھا جائے گا، تو بسا اوقات اپنا رشتہ بتاتے ہوئے وہ شرمندگی انہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو غور کریں کہ ہماری تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ والدین ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں کیسے آتے؟ سبب یہ ہیں. جی سبب یہی ہے. جی. تو اب جو ہے وہ والدین کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں. اب دیکھیں دنیا اور آخرت میں کامیابی والدین کی خدمت کے ساتھ ہی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ اس پر بیان بھی ہو چکی ہے. میں ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے اندر تلاوت قرآن کی آواز سنی. تو پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے تلاوت قرآن کی؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نیکی کا بدلہ ہے، اور ارشاد فرمایا کیونکہ یہ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا. اب دیکھیں وہ ہیں ابھی دنیا میں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہیں تلاوت قرآن کرتا ہوا جنت میں ملازہ فرما رہے ہیں. تو ابھی وہ دنیا، اب یہ اس سے دنیا کی کامیابی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ بندہ اگر بظاہر دنیا کے اندر موجود ہے لیکن یوں کہیں کہ اس کا جنت میں جانا وہ کنفرم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنت کے اندر تلاوت قرآن کرنا جو ہے وہ ملازہ فرما رہے ہیں. اچھا میں یہاں پر مصعب ابراہیم بھائی کی گفتگو سے میں سوچ رہا تھا کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا بھی ہو، اس طرح کے مطلب سوالات کانوں میں ٹکراتے بھی ہیں، سننے میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جب مبلغین بات کر رہے ہوتے ہیں والدین کی خدمت کریں، آپ کی کامیابی کے پیچھے دنیا میں ہو آخرت کی کامیابی میں آپ کے والدین کا کردار ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بھئی میں نے محنت کی ہے نا، مجھے تو میری محنت کا صلہ ملا ہے. بھائی ٹھیک ہے انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اب آگے تو میری محنت تھی، میں کالج میں گیا میری محنت تھی، یونیورسٹی میں گیا میری محنت تھی، میں کسی ادارے میں کسی عہدے پر کسی منصب پہنچوں میری محنت تھی، تو اب میں یہ کریڈٹ اپنی والدین کو کیوں دوں؟ یہ تو میرا کریڈٹ ہے، مجھے ملنا چاہیے، تو والدین کو کیوں دوں؟ تو یہ سوچ کر بھی ٹھیک ہے بھائی خدمت کرنی ہے تو ان کو میں 5,000 روپے مہینہ دے دیتا ہوں، 10,000 روپے مہینہ دے دیتا ہوں نا، ہو گیا بس. اس میں اس سے زیادہ یہ بھی ایک بات سننے کو ملتی ہے، آپ کی بات کو میں تھوڑا سا وہ کروں گا کہ جو انہوں نے کیا وہ تو ان کی ذمہ داری تھی نا. جی یہ بھی ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ ذمہ داری تھی، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے کون سا جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر لیا. اللہ اکبر. تو بات یہ کہ اگر اس پہلو سے بھی لیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، وہ ذمہ داری کس نے رکھی؟ وہ یقیناً دین نے رکھی ان کے اوپر ذمہ داری. تو وہی ذمہ داری دین آپ پر رکھ رہا ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں. بالکل. تو ذمہ داری جس طرح انہوں نے اٹھائی، ایک شخص کسی دوسرے کی ذمہ داری کیوں اٹھاتا ہے؟ دیکھیں یا تو محبت کی وجہ سے اٹھاتا ہے، تو یہاں پر وہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ والدین کی محبت آپ کے ساتھ، اسی طرح اگر آپ بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کا ایک تعلق جو ہے وجہ محبت ہے. ہٹا دیں آپ اگر دین کو بالفرض ایک طرف آپ رکھ بھی دیں تو جو غیر مسلم جو ہے وہ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے لیے بہرحال جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کا جو ہے خیال رکھتے ہیں. وہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ وہ وہی محبت والدین ہے نا کہ جو ایک رشتہ ہے آپس میں، اس محبت کی وجہ سے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یوں بنیادی طور پہ گویا کہ قلبی اعتبار سے اور انسان کی نیچر کے اندر
یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ جو احسان کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بدلے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں, اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. تو والدین نے آپ کے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے, وہ چاہے آپ ذمہ داری کے طور پہ کہیں یا کسی بھی اعتبار سے کہیں. اللہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ والدین نے جو کچھ بھی کیا آپ اس کے بعد اس کی آپ کی محنتیں بھی ہیں, مگر یہ بات یاد رکھیں ہر چیز محنت سے حاصل نہیں ہوتی. جی. انسان محنت ضرور کرتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ محنت آپ کریں گے لیکن توکل اللہ پہ کریں گے. بے شک. واہ. تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں لیکن آپ بولے میں نے اپنی محنت سے کچھ حاصل کر, نہیں, اللہ کے دیے سے ہی حاصل ہوتا ہے, اپنی محنت سے سب کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ کی کوشش ہوتی ہے, اس کوشش کا اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو عوض بھی دیتا ہے, لیکن وہ جو رب عطا کرتا ہے وہ پھر والدین کی دعاؤں کے ذریعے سے ملتا ہے, سبحان اللہ. وہ بزرگوں کی دعاؤں سے ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں فی زمانہ, اگر آپ اس چیز کو یوں بھی جج کرنا چاہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ خوشحال نہیں ہیں. اچھا, کیا پیسہ, کیا جو ہے وہ ترقی, کیا بڑا عہدہ یہ خوشحالی کا سبب ہے؟ نہیں, یہ چیز لازم و ملزوم نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں, بہت پیسہ ہے, بہت طاقت ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, لیکن سکون نہیں ہے زندگی کے اندر. اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے کہ جو کم پیسوں والا ہے, کم شہرت والا ہے, کم عہدے طاقت والا ہے, لیکن اسے سکون ہے, والدین ساتھ ہیں. اور یہ آپ فی زمانہ بھی, یعنی میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھیں کئی بیوروکریٹ اور اس طرح کے مختلف جو دنیا دار لوگ بھی ہیں, وہ بھی اپنی کامیابیوں میں اس بات کو گنواتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی تو آج ہمیں یہ جو ہے وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ملا. بالکل. تو اس کا مطلب والدین کی بہرحال دعائیں شامل حال ہوتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سوچنا, آپ ہم میں سے ہر کسی نے کسی نہ کسی اسکول میں, مدرسے میں, کلاس میں پڑھا ہے. جی. اچھا, ہم بس اوقات یہ دیکھتے ہیں یار ہم سے بڑا وہ محنتی شخص تھا, بلکہ امتحان میں رزلٹ بھی اس کا جو ہے وہ زیادہ آیا کرتا تھا, فرسٹ آیا کرتا تھا, ہم تو جو ہے وہ 4th یا 5th آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ تو سب کچھ ہونے کے باوجود, ڈگریاں اور پوزیشن ہولڈر ہونے کے باوجود, آج وہ بسا اوقات جو ہے بیچارہ مالی اعتبار سے یا خوشحالی کے اعتبار سے, اپنی اولاد کے اعتبار سے, یا جو ہے وہ جناب جو ہے وہ آگے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے وہ اس حال میں نہیں, اس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. بالکل. تو اس کی بسا اوقات وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے والدین کی وہ دعائیں ہوتی ہیں. بالکل. تو وہ دعا ہوتی ہے تو آپ کو کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے. میں اگر اپنے آپ پر بھی ذاتی اعتبار سے غور کروں تو میں بھی کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں تھا. میں بھی آج اگر اپنی پوزیشن میں دیکھوں, اور ہم میں سے ہر ایک غور کرے, بالکل, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میں شاید کوئی 10ویں نمبر پہ آتا ہوں گا شاید, لیکن آج جو مقام مرتبہ ملا ہے تو وہ شاید جو میرے ہاں پوزیشن ہولڈرز تھے وہ ان سے جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. یہ والدین کی خدمت, والدین کی دعائیں ہیں کہ والدین کی دعاؤں کا وہ صلہ ملتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا نا والدین کی خدمت کے معاملے میں, تو کم از کم اگر آپ کو اپنی اولاد سے اپنی خدمت کروانی ہے تو اسی عوض میں کر لیجیے. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, چلیں ڈیل کر لیں, آپ ڈیل کر لیں, آپ دنیاوی ڈیل ہی کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں چاہیے آپ کو کوئی بھی چیز, لیکن یہ بات تو آپ مانیں گے نا کہ آپ کو ضرورت پڑنی ہے, آپ پر بھی بڑھاپا تو آنا ہے, آپ پہ بھی بڑھاپا آنا ہے, آپ کو بھی جو ہے وہ اللہ کسی کو اپنا سوا کسی کا محتاج نہ کریں, لیکن دنیاوی اعتبار سے حاجت اور احتیاج بہرحال جو ہے وہ پڑ ہی جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ والدین کی نافرمانی کا گناہ وہ گناہ ہے, اور والدین کی جو ہے وہ خدمت نہ کرنا, اس کا اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ جو آج اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ جس حال میں جو ان سے رویہ اختیار کرتا ہے وہی آپ کی اولاد جو ہے وہ کرے گی. اور یہ دیکھا بالا ہے. ایک میں گزشتہ دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ قافلے میں جا رہا تھا حج پر, اور پیچھے جو ہے وہ اس کے والد جو ہے وہ ٹھہر گئے کسی جگہ پر, تو اس کا وہ قافلہ جو ہے وہ آگے چلا گیا, بچہ پیچھے رہ گیا. بچے نے جب باپ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہوا تو باپ کو اس نے کندھوں پہ اٹھا لیا. اونٹوں کے زمانے کا قافلہ تھا, اور وہ اونٹوں قافلے پہ لے کر جو ہے وہ چلا, تو باپ کے آنکھوں سے آنسو گرے اور بچے کے چہرے پر آئے. تو بچہ یہ سمجھا کہ ابا کو جو ہے نا میری تکلیف کا جو ہے وہ احساس ہوا ہوگا کہ یار اس مشقت میں, گرمی میں, ریگستان کے اندر مجھے کندھے پہ اٹھا کے یہ چل رہا ہے. تو اس نے پوچھا ابا پریشان نہ ہو, آپ کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو لے کے چلوں. بولا بیٹا میں پریشان نہیں ہوں, مجھے آج سے 40 سال پہلے اسی مقام پر اپنے والد کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. بتائیں 40 سال بعد بھی رب تعالیٰ نے وہ بدلہ دیا اس والد جو اس نے اپنے والد کے ساتھ کیا. ویسے بھی کہا جاتا ہے دنیا تو مکافات عمل ہے. جو آج بیج بوئیں گے وہ کل آپ نے کھیتی کاٹنی ہے, جو آج کریں گے کل آپ کے ساتھ تو ہوگا.
آج اگر والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، بڑی پیاری توجہ دلائی ہے مفتی صاحب نے، ڈیل کی بات کی ہے، ڈیل ہی کر لیں، اور واقعتاً یہ ڈیل کر لیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ کوئی پیش آئے، آپ کی خدمت بھی کرے، آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھے انداز میں پیش آئے، آپ بھی فخر سے کہہ سکیں کہ میری اولاد ہے، تو آج اپنی اور اپنے والدین کے آپ اچھے بن جائیں، والدین کے حق میں آپ اچھے ہو جائیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ پاک نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسن سلوک کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل دیکھیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو رضائی والدہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو رضائی ہمشیرہ ہیں حضور، ان کا کتنا احترام فرمانے والے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جب آج پیش آئیں گے، اللہ نے چاہا تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی، اور اچھے سلوک کے ساتھ آپ کی اولاد بھی آپ کے حق میں ثابت ہوگی۔ میں شاید بھائی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ابھی ہم حسن سلوک کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے جو حقدار ہیں یہ ماں باپ ہیں۔ حالانکہ اور بھی تو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ان کے بھی حقوق اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ جو حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا۔ جی، جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پر ہر عمل کا بدلہ بعض اوقات دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی۔ بالخصوص والدین کے متعلق تو ہے نا کہ اگر والدین کے ساتھ دنیا کے اندر حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے یا بد سلوکی کریں گے تو اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی ملے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں کرتا ہے اس کا صلہ یا اس کا جو عذاب ہے یا اس کی جو تکلیف ہے وہ آخرت میں ملتی ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا رویہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے بارے میں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سوال عرض کیا کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا پھر کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا، حضور نے 3 مرتبہ جواب دیا تمہاری ماں۔ اس کے بعد اس نے چوتھی بار دوبارہ سوال کیا پھر کون؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، کہ سب سے زیادہ ماں ہیں اور اس کے بعد والد ہیں۔ اس میں علماء کرام نے اس پر تقسیم کاری بھی کی کہ دونوں کے مقام اور مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا، لیکن جب تعظیم، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد کو بھی کہا گیا نا کہ جنت کا دروازہ ہے، جی بالکل کہا جاتا ہے۔ جی، اس پر ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ معصیت الوالد معصیت اللہ، تو جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو والد کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس کو کنسیڈر کیا گیا۔ تو اس کی تقسیم کاری پر علماء کرام نے یوں ارشاد فرمائی کہ دونوں کی تعظیم بھی کرنی ہے، دونوں کی خدمت بھی کرنی ہے، کہ یہ حسن سلوک میں سے ہے کہ تعظیم بھی حسن سلوک ہے اور خدمت بھی حسن سلوک ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک بات بیان فرمائی کہ اگر دونوں والدین ایک ٹائم میں آپ سے پانی طلب کریں تو پانی دینے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو پانی دے اور اس کے بعد والد کو پانی دے۔ اس طریقے سے اگر کوئی کام والد اور والدہ دونوں بیک وقت کہتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کے حکم پر عمل کرے، اس کے بعد باپ کے حکم پر عمل کرے۔ تو یہ ایک تعظیم کا سلسلہ تھا، یہ خدمت کا سلسلہ تھا، جس خدمت کے اندر حکم یہ ہے کہ پہلے ماں کی خدمت کرے اس کے بعد والد کی خدمت کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم جو ہے وہ اپنے والد کے لیے زیادہ رکھی ہے۔ تو جب بندہ تعظیم کی بات آئے تو اس وقت وہ تعظیم میں اپنے والد کی زیادہ تعظیم کرے، تقابلاً۔ تعظیم تو دونوں کی کرنی ہے، لیکن اگر ماں اور باپ کے مقابلے میں تعظیم کرنی ہو تو والد کی تعظیم زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کا بھی شوہر ہے، اس کی ماں کا بھی شوہر، اس کا حاکم ہے، تو چاہیے کہ وہ دونوں کی تعظیم کرے۔ لیکن اگر معاذ اللہ کبھی کبھی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے، اہم معاملہ ہے کہ جب دونوں میں اختلاف ہو جائے اور پھر اس کیفیت میں بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف باپ ہے،
बसाओ का तो बड़ी आजमाइश हो जाती है, ظاہر ہے گھر میں ذاتی رنجشیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات नाचाकी हो जाती नाचाकी है, हो जाती तलाकें हो जाती हैं, इस सूरत में भी नाचाकी ہو جاتی ہے، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اختلاف رائے تو ظاہر ہو جاتی ہے. تو اتفاق اگر نہ اللہ نہ کرے کہ اگر اختلافات ہو جاتا ہے تو پھر اب اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کے خلاف بات کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ماں کی محبت میں آ کر والد کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے یا بری نگاہ کے ساتھ یا غصے کی نگاہ کے ساتھ دیکھے، تو یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کی اس کو اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ویسے مفتی سے بڑا ایک اہم ٹاپک نہیں ہے کہ بسا اوقات بچے یا تو ماں کی طرف ہو جاتے ہیں یا تو باپ کی طرف ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر تو ناچاکی ہو چکی ہے، اب اگر تو بچے نابالغ ہیں تو ہمارا آئین کے مطابق تو شاید یہی مجھے جو معلوم ہے کہ وہ والدین کے ماں کے پاس رہیں گے، بالغ ہوں گے یا 18 سال کے ہوں گے تو پھر والد کی طرف بڑھیں گے. لیکن اس ٹائم پیریڈ میں اگر ہو گئی ہے کوئی اس طرح کی صورت بن گئی ہے تو اس میں دونوں والدین کے لیے کیا دین اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ بچوں کے حق میں دونوں والدین کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ تو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ والدین کو اولاً تو یہی چاہیے کہ وہ اولاد کے سامنے جو ہے وہ اپنے جھگڑوں کو نہ لائیں. جی. بالفرض کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب آ جاتے ہیں تو اس وقت اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ کسی کی بھی سائیڈ نہ لے. جی. اولاد کو بالکل نیوٹرل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہو لیکن جانا ایموشنل چاہیے. بلیک میلنگ ہے مفتی صاحب. میں تمہاری ماں ہوں، جی جی دوسرا والد کہہ رہا ہوں میں تمہارا باپ ہوں. ماں تو پھر وہ اپنی پوری جو محنتیں ہیں جو احسانات ہیں وہ گنوائے گی اور باپ اپنے احسانات گنوائے گا. اب وہ بچہ بیچارہ ڈر رہا ہو سہما ہوا کریں کیا، ادھر جائیں تو مسئلہ ادھر جائیں تو مسئلہ ہے. ایسے معاملے کے اندر خاموشی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ حل ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی سائیڈ جو ہے وہ نہ لیں. اچھا یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ بھئی امی غلط کہہ رہی ہیں جی. یا ابو غلط کہہ رہی تھے، تو وہ بھی کہنے کا وقت نہیں ہوتا. وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس وقت امی کو بتانے جائیں گے نا کہ امی نہیں اس وقت آپ غلط ہیں ابو صحیح ہیں، یا ابو کو بتانے جائیں گے کہ آپ غلط ہیں امی صحیح ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امی کے چیلے ہو. جی. ٹھیک ہے، تو بالکل بھی ایسے وقت میں تو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں جب ایک ٹائم جو ہے وہ گزر جائے، اچھا پھر آپ کی اپنی گھر میں ویلیو کیا ہے؟ ہر ایک کا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ 10 گھنٹے بعد بھی بولیں گے تو بھی جو ہے نا وہ آپ کو تھپڑ ہی پڑ جانے کہ تو بڑا آیا مجھے سمجھانے کے لیے کہ میں غلط ہوں. تو ہر موقع نہیں ہوتا. پھر آپ اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بسا اوقات میاں بیوی کے آپس کا جھگڑا ایسا ہوتا ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی جو وہ وجہ کیا ہے یا اس میں کون حق پر ہے کون جو ہے وہ غلطی پر ہے. تو بہرحال اولاد کو ان معاملات کے اندر ایک سائیڈ کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینی چاہیے. کبھی بسا اوقات اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی میری اپنے والد کے ساتھ اتنی بانڈنگ ہے جس کے اندر آپ والد کو سمجھا سکتے ہیں، یا والدہ کے ساتھ ہے، بسا اوقات بیٹیوں کی ہوتی ہے والدہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر وقت گزرنے کے بعد آپ حسن انداز میں اگر سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں. لیکن اس کے اندر بھی غلطی کرنے پہ، یعنی فرمایا کہ اگر والدین گناہ بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ ان سے بدتمیزی کر کے انہیں گناہ سے نہیں روک سکتے. آپ ان کی احسن انداز میں اصلاح کر سکتے ہیں، آپ انہیں نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، برائی سے منع کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی چیز جب بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ شدت کا اظہار بس اوقات جو ہے وہ کر دیتے ہیں، سامنے والے پہ غم و غصے کا اظہار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ والدہ ہیں، وہ جو ہے وہ ٹی وی جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، اور اب آپ آئے یا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ٹی وی کی آواز جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نماز میں ڈسٹرب کر رہی تھی. اب آپ نے ایک بار سمجھایا، 2 بار، اب پتہ ہے آپ نے بھائی 10 بار آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ ٹی وی نہیں چلایا کریں اس وقت میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو اب یہ انداز، یہ بہرحال آپ کے لیے ان کا اپنا فعل غلط ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ انداز تفہیم یا آپ کا اس طرح انہیں جھڑکنا یا آپ کا ان سے بات چیت کرنا یہ بھی سراسر حرام ہے. تو اس لیے بچنا ہوتا ہے ضروری نا کہ ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے عمل بھی کروانا ہے. تو ہمارا کام تو نیکی کی دعوت دینا ہے، اچھے طریقے سے سمجھا دینا ہے، عمل کرنا نہ کرنا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ والدین کے معاملے کے اندر ہم جو ہے وہ جب ان کی اصلاح بھی کریں، کسی بھی معاملے پہ کئی چیزوں میں ہوتا ہے والدین بسا اوقات نہیں بھی مانتے، والد صاحب ہیں وہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ نہیں مانتے، تو آپ کو یہی ہے کہ آپ آسان انداز میں سمجھائیں. اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے بعض اولاد کے اندر ان کو جو ہے وہ ایک کڑھن ہوتی ہے کہ یار یہ گناہ ہو رہا ہے والدین سے، اب اس سے انہیں روکنا ہے، اب ہم روک بھی نہیں پا رہے. تو اس کے پھر کیا ہوتے ہیں متبادل ذرائع ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہی بات وہ آپ کی نہیں سنیں گے لیکن تایا ابو کی سن لیں گے.
اب آپ کی اپنے تایا کے ساتھ یا چچا کے ساتھ یا دادا کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہے تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی ابا کو اس چیز سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سمجھا کے روک لیں، تو یوں ہو سکتا ہے اس سے والدہ کو خالہ کے ذریعے سے، نانی کے ذریعے سے یا اور کسی کے ذریعے سے، تو وہ موقع مناسبت سے دیکھ کر. لیکن بہرحال خلاصہ یہ کہ آپ کو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بات واقعی ہے، ہمارے پاس چونکہ دارالفتہ میں سے کیسز آتے رہتے ہیں طلاق کے اور اس طرح کے معاملات کے، بس اوقات وراثت کے معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ آتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے سائڈ کھڑے ہو کر دوسرے سے باقاعدہ جو ہے وہ دست و گریباں جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ بچنا بے حد ضروری. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت فرمائے. اور اس میں والدین دونوں طرف دیکھ لیں کہ بچے آپ دونوں کے ہیں. اگر آپ کی ناچاکی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کا والدین سے رشتہ، ایک سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ان کا رشتہ باقی رہے گا، رشتہ ختم نہیں ہوگا. حسن سلوک کا بچوں کو حکم والدین کے ساتھ ہوگا، بہر صورت ہوگا. ناچاکی ہے، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے، لیکن والدین کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ والدین ایسی نہج پر لے کر بچوں کو نہ آئیں کہ بچے ایک کے خلاف ہو جائیں. آپ کا آپس میں اختلاف تھا، آپ کی آپس میں رنجش تھی، لیکن بچوں کے دلوں میں قدورتیں، نفرتیں، کینہ، بغض اپنے والد یا والدہ کے حق میں نہ بھرا جائے. تو بعض اوقات والدین کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ماں کے پاس ہیں تو پھر وہ باپ سے ملنے کے لیے نہیں جانے دیں گے. اتنا ذہن بنا دیا جائے گا کہ باپ سے ملیں گے نہیں، اور باپ کے پاس ہے تو ماں سے نہیں مل سکتے. زندگی گزر جاتی ہے، بچے تھے اب جوان ہو گئے، پھر ماں باپ یعنی باپ کے پاس ہے تو ماں سے ملنے کے لیے نہیں جا رہا، ماں کے پاس ہے تو باپ سے ملنے کے لیے نہیں جا رہا. یہ ظلم نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں. آپ دونوں کا ہی پیار چاہیے. آپ کے آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے، ہو گئے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ایک کے پیار سے محروم کر دیا جائے. یہ ظلم اپنی اولاد پر بہرحال نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. جی حاجی محمد ایاز شاہی سیالوی عرض کر رہے ہیں. جناب قبلہ شاہ سے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اچھا، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اگر ایک مریض کا شوگر بالکل لو ہو گیا ہو اور اس کو گلوکومیٹر کے ساتھ چیک کرنا پڑے تو کیا چیک کر سکتے ہیں؟ دوسرا، اگر بی پی انتہا شوٹ کر جائے کیا اس کو کوئی انجیکشن یا کوئی چیز روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیں. بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی، روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ گلوکوز چیک کر سکتے ہیں، بلڈ کے ذریعے سے شوگر چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے تو ایسی صورت میں آپ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بلکہ اگر واقعی کسی کا اتنا زیادہ جو ہے وہ بی پی لو ہو گیا کہ اب پتہ آپ کو کہ کچھ کھائے پیے بغیر یعنی انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب ان کو کچھ کھلانا ہی پڑے گا ورنہ ان کی جان پہ بن آئے گی، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک سے زیادہ واجب ترک ہونے کی صورت میں جو سجدہ صاحب ہے وہ ایک ہی کافی ہوگا یا دو کرنے پڑیں گے؟ جی مفتی صاحب. نماز کے اندر اگر جو ہے وہ ایک سے زائد آپ سے سجدہ سہو واجب ہونے والی چیزیں لازم ہوئیں آپ کے اوپر بھول کر، تو ایسی صورت میں ان سب کے لیے ایک ہی سجدہ سہو جو ہے وہ کفایت کرے گا. اچھا مفتی صاحب، سجدہ سہو کر لیا لیکن سجدہ سہو میں غلطی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اب دوبارہ جو ہے وہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. جی حضرت صاحب، میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا کہ جب دوائی استعمال کریں تو بسم اللہ الرحمن پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. بالکل پڑھنا چاہیے، دوا شفا دینے والی ہے، اللہ کے نام سے جو ہے وہ اور زیادہ شفا دینے والی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ کڑوی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، تو حرام چیز کھانے سے پہلے نہیں پڑھنی اور حرام چیز کھانی بھی نہیں. جو حلال چیز ہے تو وہ چاہے دوا ہو، چاہے جو ہے وہ آپ کی بریانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بہرحال جو ہے وہ آپ بسم اللہ پڑھ سکتے. لیکن مفتی صاحب بسم اللہ کہا جاتا ہے نا برکت کے لیے ہوتی ہے، تو بیماری میں برکت تو نہیں ہو جائے گی؟ بیماری میں نہیں، شفا میں برکت ہوگی نا. بیماری تھوڑی لے رہے ہیں آپ، تو شفا کا سبب بننے والی چیز لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ شفا میں برکت ہوگی. اللہ اکبر. ایک میسج آیا مفتی صاحب کہ کیا وضو اور غسل کا بچا ہوا پانی اس سے دوبارہ وضو کر سکتے ہیں، اور کیا وضو کر کے اگر کپڑے بدلے جائیں تو اسے وضو تو نہیں ٹوٹے گا؟
کپڑے بدلنے سے تو خیر وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جو وضو اور غسل کا بچا ہوا پانی ہے، تو اب بچا ہوا پانی دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے لوٹے سے جیسے وضو کیا اور اب لوٹے میں پانی بچ گیا تو اس سے دوبارہ وضو غسل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال کر لیا، ہاں، ہاتھوں سے لگ گیا، اب ایسی صورت میں جو ہے وہ مستعمل پانی سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ اچھا مصعب، یہ جو کھڑے ہو کر پانی پینے کا کہا جاتا ہے، یہ وضو کے بچے ہوئے پانی کا بھی کہا جاتا ہے، یہ کون سا پانی ہے؟ یہی جیسے لوٹے وغیرہ کے اندر سے آپ نے جو ہے وہ وضو کیا، تو اب وہ جو اس لوٹے وغیرہ میں یا کسی بھی برتن کے اندر آپ نے جو ہے وہ وضو کیا، تو اب جو اس میں جو پانی بچ گیا تو وہ پیا جا سکتا ہے کھڑے ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکج ہے، آئیے مارننگ واک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سیگمنٹ ماہ رمضان کی مبارک ساتیں، مبارک گھڑیاں ہوں، اور سبحان اللہ صبح کی واک ہو، شام میں واک ہو، اور کیا کہنے ہیں، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے۔ یقیناً صحت کے لیے واک ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج انشاءاللہ مدنی چینل کے بڑے پیارے مبلغ عدنان چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں عدنان بھائی کا، اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو آپ ارشاد فرمائیں، ماہ رمضان میں آپ کی صبح سے لے کر شام تک، یعنی جاگنے سے لے کر سونے تک کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، رمضان مبارک ہو یا رمضان شریف کے علاوہ مسلمان کا جو جدول ہے نا، نمازوں کا، عبادت کا، کام کاج کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہلے ہی طے ہے۔ اور جو ماہ رمضان مبارک کا ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے، یوں کہہ لیں، جو مصروفیات، جو کام کاج ہوتے ہیں، ایکسٹرا عبادت ہے، تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سننا، یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے دین کا، اللہ رسول کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایڈ ہے۔ کیا بات، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ جیسے سحری کے اندر اب اٹھنا ہوتا ہے، تو یوں کہہ لیں کہ ایک برکت والا وقت ہے، یوں بھی برکت والا ہے، اور دوسرا پھر بندہ جو سحری کھاتا ہے وہ ایک برکت والا کھانا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا جو کھانا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تو برکت والا بھی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو رمضان مبارک کے اندر جو صبح کا آغاز ہے وہ سحری کے وقت سے ہو جاتا ہے، جس میں نماز تہجد کا الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کا معمول ہوتا ہے، تو اللہ کے نیک بندے سارا سال بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں الحمدللہ رب العالمین چونکہ بندہ اٹھ جاتا ہے تو ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ چلیں آدمی کم از کم 2 رکعت نوافل جو ہے وہ تہجد کی ادا کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یوں دن کا جو آغاز ہے یا بندے کی جو صبح کا آغاز ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے ہوتا ہے۔ پھر جو کھانا کھا رہا ہے، جو سحری کر رہا ہے، سنت بھی ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرے گا، بندہ روزہ رکھے گا، تو یوں بھی یہ ایک برکت والا کھانا ہے۔ تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اس کے بعد مدنی چینل کا سلسلہ ہے، تو اس میں حاضری کے لیے جو ہے وہ آنا ہوتا ہے، یا اگر سلسلہ نہ بھی ہو، پروگرام نہ ہو، تو پھر ڈیوٹی پر آنا ہے۔ اچھا، باہر صورت میدان مدینہ کی زیارت کرنی ہے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ عدنان بھی یہ ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں جو واک ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ کچھ؟ شاہ صاحب، ویسے تو روزے کی اہمیت اور روزہ، ویسے جو بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے اندر تو بندہ کم ہی کھاتا ہے، جیسے امیر سنت ایک تربیت فرماتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہے وہ میسر ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بینیفٹ حاصل ہے۔ تو اچھا، روٹین واک تو ویسے بھی رمضان شریف ہے یا نہیں ہے، یہ رمضان کے علاوہ بھی بندے کو جو ہے وہ کرنی چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہے، ظاہر سی بات ہے، صحت اچھی ہوگی تو عبادت کے اندر قوت حاصل ہوگی، بندہ اچھے انداز میں اللہ کی عبادت کر سکے گا، تو یہ کام بہت اچھا ہے۔ عشرہ رحمت، رحمتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کیا آپ میسج دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ شاہ صاحب، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور چونکہ پہلا اس کا جو عشرہ ہے، عشرہ رحمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پانے والے کام کریں۔ نماز ہے، نماز تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی طرح جو ہے دیگر اور نیکیاں ہیں۔ اچھا، روزہ کسی بندے کا افطار کروانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے، یعنی
थोड़ी सी मेहनत के साथ हम बहुत बड़ा अजर कमा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत इरशाद फरमाई। और जब सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रोजा इफ्तार करवाता है तो अल्लाह करीम उसको बख्श देता है, उस बंदे को अजर सवाब अता फरमाता है, उसे भी रोजा रखने वाले जैसा अजर और सवाब अता किया। अच्छा अदनान भाई, जैसे आप रोजे के हवाले से फरमाना कि रोजा इफ्तार करवाना यकीनन बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन ख्वाहिश तो है, चाहत है, लेकिन इस्तिताअत इतनी नहीं है कि मैं एक एहतमाम कर सकूं, लोगों को जमा कर सकूं। यही सवाल सहाबा किराम अलैहिर्रहमान ने हुजूर अलैहिस्सलाम से किया। अच्छा, में से हर एक जो है वो इस तरह एहतमाम और इफ्तारी इसकी तो इस्तिताअत नहीं रखता जी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो उस बंदे के लिए अजर है जो एक घूंट पानी, एक घूंट दूध या एक खजूर से इफ्तार करवा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसके अंदर बहुत बड़ी फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अदनान भाई की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिली। अदनान भाई ने अपना जदवल बताया, रूटीन बताई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको माह रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। मदनी चैनल के साथ जुड़े रहें और यूं ही नेकी की दावत आम करते रहिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक ये सेगमेंट, ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए अब बढ़ते हैं स्टूडियो की तरफ, प्रोग्राम में चलते हैं। चलें जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अदनान भाई को अल्लाह, अदनान भाई के साथ की मुझे भी बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के तमाम नाजरीन को बरकतों से माला माल फरमाए। फेसबुक के नाजरीन के कमेंट्स हैं कुछ, मुझसे वो भी ले लेते हैं। गुलाम अब्बास भाई हैं, ये कह रहे हैं जी क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साकिब भाई, क्या औरत तरावीह बैठ कर पढ़ सकती है? मर्द हो या औरत, दोनों के लिए तरावी खड़े होकर ही जो है वो पढ़ना सुन्नत है। अलबत्ता बैठ कर पढ़ने के अंदर जो है वो उज़ुर है तो बैठ कर पढ़ सकते हैं, बिला उज़ुर बैठ कर नहीं पढ़नी चाहिए कि बाज़ उलमा के नज़दीक तो बैठ कर तरावी होती नहीं है। अलबत्ता अगर किसी ने पढ़ ली तो तरावी हो जाएगी। ठीक हो गया। एक मैसेज और भी है, जावेद हबीब सराइकी भाई हैं, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साकिब भाई, लगता है कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, अल्लाह से दुआ है कि वो आपको सेहत व आफियत अता फरमाए, आमीन, और हमेशा सलामत रखे, आमीन आमीन। अल्लाह रसूल का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है जी, बस दुआ फरमा दिया करें, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अच्छा मुझसे एक सवाल ये है कि बेहोशी की दुआ सूंघ ली तो क्या इससे रोजा टूट जाएगा? दुआ या दवा? सॉरी, दवा। बेहोशी की दुआ कौन सी हो गई जो सूंघने से? बेहोशी की दवा जो है वो सूंघने से तो जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर यानी वाकई वो सिर्फ दूर से ही कोई चीज़ आपने रख के जो है वो सूंघी है सिर्फ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो स्प्रे की है आपने, जो आपके नाक में उसके अज्जा या ज़र्रात चले गए हैं, तो रोज़ा टूटेगा। फ़कत बेहोशी की दवा आपने किसी कपड़े पे लगी हुई है, उससे आपने सूंघ लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। बेहोशी से क्या हुक्म है, रोज़ा टूट जाता है? बेहोशी से रोज़ा नहीं टूटता। सही। अच्छा, कह रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या ख़वातीन अपने बालों को जला सकती हैं? ख़वातीन को बालों को जलाना जो है वो मना ही है। बालों का तो हुक्म ही है कि उन्हें दफनाने का हुक्म है, तो हत्तल इम्कान बालों को जो है वो ज़मीन में दफनाना चाहिए। ठीक हो गया। कॉल लेते हैं, कुछ फरमाइश की कॉल्स हैं, कॉल ले रहे हैं। मैं सईद इमरान पेज माल कश्मीर से बात कर रहा हूँ। चक भाई से मेरी ये गुजारिश है कि मुझे ये नात सुना दे, बुला लो फिर मुझे ये शाह बहरोबर मदीने में। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह आपको सलामत रखें। एक और कॉल ले रहे हैं हम जी। ज़रूर ये कलाम सुना देना, आला हज़रत चमकते पाते हैं सब पाने वाले। ठीक हो गया जी। मैसेज है उमर फारूक अतारी भाई का तलागंग से, कह रहे हैं जी इंज ना करो, इसका मतलब ये है कि मैसेज रोज पढ़ा करें। कल मैसेज जी जी, कह रहे हैं जी ऐसा शेर सुना दे जिसमें लफ्ज़ दिल आता हो। शायद भाई शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ दिल आता है, और मदीने पाक की बात बताएंगे इंशाल्लाह, नात खुआ से सुनते हैं। चले आदिल भाई, आपके वैसे आ दिल आता है। दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। दिल क्या बात है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। क्या बात है, यही शेर मेरे ज़हन में भी था, दिल पर। चलें जी, है मदीने वाले पे, वाह वाह, मुनव्वर मेरा मदीना है। वाह वाह, ठीक हो गया जी। ऐसा लगता है मदीने जल्द बुलवाएंगे, ये भी मैसेज आया है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, इस मैसेज, ये भी मैसेज आया, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अच्छा, सवाल भी कर रहे हैं कि एक सवाल है, क्या नमाज तहज्जुद का आखिरी वक्त कब होता है? आखिरी वक्त ये तो तब्दील होता रहता है, यानी कभी आगे बढ़ेगा कभी पीछे आएगा तहज्जुद का, लेकिन हम इसे आसान पैराए में कैसे समझें कि जैसे ही रोज़े का वक्त ख़त्म होता है
جی صبح صادق یعنی فجر کا وقت جب جو شروع ہوتا ہے تو فجر کے وقت سے پہلے پہلے آپ تہجد جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کچھ کلام لے لیتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے، دنیا تو کیا ہے، جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں، ہر نعمت ان کی چوکھٹ پہ جنت سے اترتی لگتی ہے، ہر نعمت ان کی چوکھٹ پہ جنت سے اترتی لگتی ہے، صد شکر کے میں نے بھی دیکھا سفرا ہے امیر حمزہ کا، صد شکر کے میں نے بھی دیکھا سفرا ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا. اللہ اللہ اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دل کا سرور یعنی والدین، یہ ہمارا ٹاپک رہا. والدین کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ آج سیکھنے کی کوشش کی، کچھ شرعی رہنمائی بھی مفتی صاحب نے ہماری فرمائی ہے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور فرمایا، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے
کھل جاتے ہیں اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، یاد رکھیں وہ بڑا ہی بد نصیب ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، دل دکھاتا ہے۔ ماں باپ قدر کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہر دکھ سکھ شیئر ہوتا ہے، دکھ سکھ کی بات کی جا سکتی ہے، دلوں کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ جن کے نہیں ہوتے کبھی ان کے پاس بیٹھ کر اس ہستی کا احساس پوچھئے گا کہ انہیں کتنا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، ان کے آنسو بتائیں گے، ان کی تڑپ بتائے گی۔ ماں کی ہستی کا نام ہوتا ہے، باپ کی ہستی کا نام ہوتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے والدین کو لمبی حیاتی عطا فرمائے، اور جن کے چل بسے ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کے والدین جن کی چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صبح رمضان